بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حالات انتہائی تشویشناک ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس میں بھی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے تھرو، بجائے اس کے کہ طاقت کے تھرو ہم طاقت کے ذریعے حل کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو انڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا اس کو جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ کوٹا سسٹم جو ہے وہ صرف سندھ میں ہی ہے لاگو، اور دوسرے پروونسز کے اندر یہ نہیں ہے۔ آج کراچی کی رونقیں بحال ہیں، آج کراچی کی روشنیاں بحال ہیں، آج کراچی میں کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ 24 گھنٹے کراچی اگر جاگ رہا ہے تو یہ وہ جمہوری پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت کے مرہون منت ہے کہ ہر بات پہ تنقید کی جاتی ہے۔ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹورنٹو میں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کئی ٹرم جو ہے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی گزارے ہیں۔ آپ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، ان کی آپ ایڈوکیسی بھی کرتی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ مارنگ بروچ کا کیا معاملہ ہے اور یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حالات انتہائی تشویشناک ہے۔ اس میں وہ لوگ جو بھارت کی ایما پر انڈیا کے ایجنٹس کے تھرو، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جب بدترین شکست کے بعد وہ پراکسی وار کے تھرو، کبھی افغانستان کے تھرو، کبھی اس طرح کے ایجنٹس کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ پاکستان میں انسرجنسی ہو، پاکستان مستحکم نہ ہو، اور خدا نخواستہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے شکست دی جا سکے۔ تو جو بھی اس کا اعلیٰ کار بنے گا، پھر ریاست حرکت میں آتی ہے، اور پھر قانون جو ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو بالکل عدالتوں میں اس کو فیس کریں، اور اس کو عدالتیں جو ہیں انہیں بے گناہ ثابت کریں گی۔ لیکن اگر کسی قسم کے اس طرح کے کام ہوں گے تو ہم ہمیشہ قانون کے ساتھ ہوں گے، اور کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ خاتون ہیں، چاہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں، چاہے کچھ آپ نے دیکھا کہ بہت سی خواتین جب اریسٹ ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں استعمال کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم ایز اے پاکستانی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی خاتون کے ساتھ استحصال نہیں ہونے دیتے۔ ہم خواتین کے لیے لیجسلیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ اینٹی ریپ قوانین ہوں، چاہے آنر کلنگ کے واقعات ہوں، چاہے ایسڈ برننگ کے ہوں، جو کہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ایسے سب قوانین ہوں۔ لیکن اگر کوئی ریاست قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر ریاست ہاتھ میں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کشمیر کی، تو آپ چونکہ وفاق کے علمبردار ہیں، تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس میں بھی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، بالکل کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے بجٹ سے پہلے بھی ڈیورنگ دی بجٹ بھی اس پہ بڑی بات چیت ہوئی، اور ایک کمیٹی بھی بنی جس میں ہماری پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو کہ فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی، انہوں نے اس میں جا کے شرکت بھی کی، بات چیت بھی کی، اور تقریباً 80% مطالبات جو ہے وہ مان بھی لیے گئے تھے، اور نیگوسیشن جو تھی وہ افہام و تفہیم سے نیگوسیشن کے تھرو جو ہے اس کو حل کیا جا رہا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت کے کچھ وزراء نے اس طرح کے بیانات دیے جس نے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کو سختی کے ساتھ انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا اس معاملے کا حل جو ہے ہمیں کنسنسس کے ساتھ، باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ نکالنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیٹس 12 سیٹوں کا ایشو تھا جو کہ وادی کی سیٹیں ہیں، اس پر ہم بیٹھ کے کوئی بھی راستہ نکال سکتے تھے، اور یہ بھی بات یہ تھی کہ یہ بھی ود آؤٹ پارلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا، تو انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی جا تھی کہ اس میں کس طریقے سے اس کا راستہ نکالا جائے۔ لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو کہا، تو اسے بھی ہم نے ویلکم کیا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے تھرو، بجائے اس کے کہ طاقت کے تھرو ہم طاقت کے ذریعے حل کریں، یا ہم اس میں کسی کی آواز دبانے کے لیے کسی کو ہم دہشت گرد کہیں، کسی کو کسی کا اعلی کار کہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو انڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا اس کو جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے اس کو ہم اسٹرانگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے اقدامات سے اس کو جو ہے مزید کمزور کریں۔ A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances
take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. तुझे खाते मैं दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा मैं चोरी 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 हुए मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे चोरी चोरी آخری سوال میں آپ سے کروں گا کراچی کے حوالے سے. کراچی ویسٹ سے آپ ہیں، MNA ہیں، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں حقوق کی محرومی ہے؟ وہاں کے لوگ جو ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے MKM تھی، MKM سے اب جانتی ہیں MKM نے کس طریقے سے حکومت کی پریشرائز تھے، لوگ پریشر میں تھے، بہت سی چیزیں تھیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے جیسے آپ نے خود کہا. تو آج تو صورتحال تبدیل ہے، لیکن آج بھی جو ایڈمیشنز ہیں یا جو جابز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں اس میں کراچی کا کوٹا نہیں ہوتا، اور کوٹا سسٹم جو ہے وہ صرف سندھ میں ہی ہے لاگو، اور دوسرے پروونسز کے اندر یہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، از اٹ رائٹ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کراچی کی بات کی، کراچی کے بالکل مسائل تو بہت زیادہ، کیونکہ کراچی میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، منی پاکستان کہا جاتا ہے. کراچی کے اندر پورے پاکستان کے لوگ آ کر رہتے ہیں. اس وقت تقریباً 76 لاکھ سے زائد جو ہیں پختون آباد ہیں کراچی کے اندر. اسی طرح بڑی تعداد سرائکی، پنجابی، AJK، GB، بلوچ اور دیگر کمیونٹی رہتی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے کام کیا، اتنی بڑی تعداد کی جو مائگریشن ہے انہیں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے. سڑکوں کے جال بچ گئے ہیں. اب وہ دور نہیں ہے کہ لوگ جو ہے سڑے شام جو ہے کراچی ویران ہو جاتا تھا، روزانہ بوری بند لاشیں ملتی تھی، روزانہ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے چلے جاتے تھے. لوگ اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، اپنی زکوٰۃ خیرات فطرہ نہیں دے سکتے تھے. یہ دور ہم نے دیکھا ہے، بھتے مانگے جاتے تھے. آج کراچی کی رونقیں بحال ہیں، آج کراچی کی روشنیاں بحال ہیں، آج کراچی میں کاروبار زندگی چل رہا ہے. 24 گھنٹے کراچی اگر جاگ رہا ہے تو یہ وہ جمہوری پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت کے مرہون منت ہے کہ ہر بات پہ تنقید کی جاتی ہے. تمام پولیٹیکل جماعتیں جو نہیں چاہتی پیپلز پارٹی کراچی میں کام کرے، پیپلز پارٹی کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر کے، یہ وہی کراچی نا جہاں پیپلز پارٹی کی ایک MNA کی سیٹ ہوتی تھی، یہ وہی کراچی نا جہاں 1 سے 2. آج کراچی کے اندر اگر 8 MNA کی سیٹ ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اگر آج وہاں 15-16 MPA جیتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اگر آج وہاں میئر کراچی ہے اور آپ کی یونین کونسل 150 کے قریب یونین کونسل کے آپ کے چیئرمین ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی. اب وہ مخالفین جنہوں نے ہمیشہ لسانیت کی سیاست کی، جنہوں نے عصبیت کی سیاست کی، جنہوں نے فرقہ واریت کی سیاست کی، جنہوں نے کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی ذات پہ، کبھی زبان پہ، وہ پریشان ہیں اور وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو جمہوری حکومت ہے، ہم نے کبھی آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کی. آپ پنجاب میں جا کر ذرا بات کر کے دکھائیں، آپ کسی اور صوبے میں بات کر کے دکھائیں، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تنقید برائے اصلاح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی ہے تو سندھ کے لوگ ہمیں اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں، اور ہمیں یہ تشتری میں رکھ کے حکومتیں نہیں مل رہی جو 2008 سے ہم تسلسل کے ساتھ اس صوبے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی ہیں، سیٹس ہماری کم نہیں ہوتی.